اوپر تو یہ آگے سے جو ہے وہ ایک عجیب رویہ جو ہے وہ اپناتے ہیں، تو جس کی بنیاد کے اوپر پنجاب گورنمنٹ نے دفعہ 44 کا نفاذ کرنا جو ہے وہ مناسب سمجھا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف ٹانگ کو 5 ماہ سے پلسٹر چڑھا ہوا ہے، چلا نہیں جاتا، 72 سال عمر ہو گئی ہے، معذور ہیں، ہل نہیں سکتے، بیماریاں ہیں، بیمار ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ آج ہی کے دن جو ہے وہ ریلی بھی نکالنا چاہتے ہیں۔ بھئی اگر آپ صحت مند ہو گئے ہیں تو پھر آپ آگے عدالتوں میں پیش ہوں، اپنے اعمال کا جواب دیں۔ جو آپ نے توشہ خانہ میں چوریاں کی ہیں، جو آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے، جو آپ نے ناجائز اولاد پیدا کی ہے، تو اس کا جواب دیں۔ وہ عدالتیں آپ سے جواب مانگ رہی ہیں، اور عدالتوں سے آپ کو جو ہے وہ جس قدر ریلیف آپ کو مل رہا ہے کہ آپ کی درخواستیں جو ہیں وہ یعنی فوری طور پہ دائر بعد میں ہوتی ہے، پہلے جو ہے وہ اس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور ریلیف بنتا ہو یا نہ بنتا ہو، وہ ریلیف آپ کو مل جاتا ہے جو آپ مانگتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ عدالتوں کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، اس کے باوجود جو ہے وہ آپ عدالتوں پہ میں جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہے۔ یہ کہاں مدینہ کی ریاست آپ قائم کرنا چاہتے تھے؟ آپ کا اپنا عمل جو ہے یہ تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ تو اس صورتحال میں کہ جب عدالتوں کا جو ہے وہ ریلیف بھی عدالتوں کے اوپر اعتماد کا جو ہے وہ باعث نہیں بن رہا، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ ایک بہانے کے تحت ایک بہانہ تراشتے ہوئے جو ہے وہ پیش نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ 2+2 جو ہے وہ ان کے جرائم ہیں۔ ان تینوں کیسز میں تو ان کے پاس پیش ہو کے کوئی ڈیفنس بھی نہیں ہے کہ جس کے متعلق جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کوئی عذر ہی پیش کر سکیں کہ جی اس میں میرا یہ ڈیفنس ہے۔ تو اس لیے اب صورتحال جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب سارے بہانے بھی ختم ہو چکے ہیں، اور ریلیف دینے کے وہ تمام تر جو ہے وہ ایندھیے جن کے اوپر اس کو ریلیف دیا جا سکتا تھا وہ بھی اب ختم ہو چکے ہیں۔ اب اگر اس سے زیادہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مہربانی اور شفقت کا سلوک ہوگا تو یہ جو ہے یہ سوال اٹھائے گا، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کا جو محترم ادارہ ہے اس کی غیر جانبداری، اور جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حرف آئے گا، اور پھر ہر آدمی اور جو ہے وہ عام آدمی بھی یہ سوال اٹھائے گا، اور ہمیں جو عدالتوں سے جس قسم کا رویہ ملتا رہا ہے، یعنی ہمارے ایسے کیسز بھی ہوئے جس کے اوپر 100 موٹو نوٹس بنتا تھا، لیکن کسی نے 100 موٹو نوٹس جو ہے وہ نہیں لیا، اور ان کے جو ہے وہ کان پہ خارج بھی ہو تو 100 موٹو نوٹس، یہ جب کہیں 100 موٹو نوٹس، اور باقاعدہ یعنی بینچز جو ہیں وہ بات بنتی ہو نہ بنتی ہو وہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ جی 100 موٹو جو ہے وہ 100 موٹو نوٹس جو ہے وہ دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارا عدلیہ کا معزز ادارہ جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے یہ مشکل کا باعث بن رہی ہیں، اور یہ آدمی جو ہے یہ کسی قیمت پہ اپنی فتنہ گری سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس کا جو اس کی جو لمٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کلوز ہو رہی ہیں، اور اب یہ 13 تاریخ کو اگر یہ پیش نہیں ہوتا فرد جرم لگوانے کے لیے تو پھر اس کے بعد ہمیں امید ہے، اور قانون آئین اور رولز کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کو فردر جو ہے وہ ریلیف نہ دیا جائے، اور اسے پھر انصاف کے کٹہرے میں جو اس کا جرم بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے۔ بہت شکریہ، اگر کوئی کویشچن ہے تو۔ جی سر۔ سر اب آج کوئی ہے گرفتار کرنے کا خان صاحب کو، یا ان کے کوئی پولیٹیکل لیڈرز کو کوئی اطلاعات آ رہی ہے کہ شاید ان کو 144 کے تحت یا کسی اور جو مقدمہ ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے؟
دیکھیں یہ تو خان صاحب کے باہر آنے پہ منحصر ہے. اگر وہ اندر ہی بیڈ کے نیچے چھپا رہے تو پھر اسے کہاں سے جا کے ہم گرفتار کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ فورس کو اس حد تک ٹریس پاس کرنا چاہیے. باقی عدالت نے کیونکہ انہیں 13 تاریخ کا ٹائم دیا ہے تو امید کی جانی چاہیے کہ 13 تاریخ کو وہ پیش ہوں گے اور عدالت اور رول آف لا کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ خود کو پیش کریں گے. لیکن بہرحال اگر وہ اسی طرح سے چھپے رہے، اسی طرح سے قانون سے بھاگے رہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پھر کب تک خیر منائے گی، پھر ایک دن تو جو ہے ان کو گرفتار کر کے لانا ہی پڑے گا. ایاز سید صاحب جیو سے. عمران صاحب دو باتیں. عمران صاحب عدلیہ کے حوالے سے گزشتہ تقریباً ہم 2.5-3 مہینے سے گورنمنٹ کے منسٹرز آپ بھی ایک ہی طرح کی تقریریں سنتے آ رہے ہیں کہ ریلیف مل رہی ہے، ریلیف مل رہی ہے. حل کیا ہے؟ حل کوئی بتا نہیں رہا، اگر کوئی ہے بھی ہے یا نہیں. دوسرا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں تو ہم یہ کہتے رہے کہ ایک پیج ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہائبرڈ رجیم ہے اور یا کون سی رجیم ہے. ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی بھی جو رجیم ہے، آپ کی بھی حکومت ہے جسے شہباز شریف صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور باقی سارے وزراء، یہ بھی کوئی ہائبرڈ رجیم کی شکل بنتی جا رہی ہے کہ چیئرمین نیب ایک چلے جاتے ہیں، پھر ان کی جگہ نئے آ جاتے ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے. نہ گرفتاری کا کسی کو پتہ چل رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے منسٹرز کو شاید کچھ زیادہ علم نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اگر ہائبرڈ رجیم اب بھی نظر آ رہا ہے تو دراصل ہائبرڈ رجیم جو ہے وہ 3.5-4 سال رہا ہے. تو دیکھ دیکھ کے نا کو آدمی کی جو ہے نا وہ پھر ایک سائیکی ایسی ہو جاتی ہے کہ اسے پھر جو ہے نا وہ ویسے ہی جو ہے وہ نظر آتا ہے. باقی معاملہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا اور اس کے بعد ایک انتہائی آنریبل ان کا ایک بڑا کیریئر ہے. انہوں نے سرو کیا ہے افواج مسلح افواج میں، تو ان کا بڑا بے داغ کیریئر ہے اور وہ بہت ہی ایک اچھے حوالے سے جانے جاتے ہیں. تو ان کا جو ہے وہ انتخاب ہوا ہے بہت سارے ناموں میں سے. تو امید ہے کہ وہ احتساب کے عمل کو جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس کو آگے جو ہے وہ چلائیں گے. باقی جہاں تک معلوم ہونے یا نہ معلوم ہونے کا معاملہ ہے عدلیہ کے حوالے سے، اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ان کا ہمیں بے پناہ احترام ہے. ہم عدلیہ کے کسی فیصلے کے اوپر کوئی ایسی بات جس سے تصحیح کا پہلو نکلے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن فیصلے جو ہیں وہ یعنی ہمارے لیے حیرانی کا باعث ضرور ہے. اب مثال کے طور پہ ایک عدالت جو ہے وہ سمن کرے اور عمران خان صاحب ادھر ادھر اس عدالت کے ارد گرد گھومتے رہیں، اس عدالت میں پیش نہ ہوں اور وہ عدالت جو ہے وہ وارنٹ کے ذریعے سے طلب کرے، تو یہ کبھی اس سے پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے وکالت بھی سال ہر سال کی ہے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ معاملات سے جو ہے وہ آگاہی رہتی ہے. تو جس قسم کا ریلیف ہائی کورٹ سے ملا ہے تو مجھے ہائی کورٹ کے اختیار پہ تو اعتراض نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ریلیف اس سے پہلے تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا. تو معاملہ یہ ہے کہ عدلیہ خود کر رہی ہے یا عدلیہ کے پیچھے بھی کوئی ہے؟ آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی آگے پیچھے والی بات ہے. عدلیہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کا جو ہے نا وہ آخر ہی دیکھ رہی ہے اور بالآخر جو ہے یہ پھر جب قابو آئے گا نا تو پھر بالکل جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فکس کر دیا جائے گا، کیونکہ اب 13 کے بعد میرا نہیں خیال کہ اب اس کے لیے کوئی اور مزید گنجائش ہوگی. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ اس اپنے انجام کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور یہ جو اس نے یہ لوٹ مار کی ہے، آپ دیکھیں نا کہ یہ توشہ خانہ کی چوریاں علیحدہ، وہ فرق ہوگی جو ہے وہ اس کی فرنٹ مین تھی، وہ 12 ارب روپے کی جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہیں. نیب میں جو ہے وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ پڑا ہے.
تو اگر نیب جو ہے وہ اس کے باوجود کام نہ کریں تو پھر تبدیلی تو آنی چاہیے تھی نا. اور اب اگر نئے صاحب آئے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس جو ہے وہ سست روی کو ختم کرتے ہوئے جو ہے وہ معاملے کو آگے بڑھائیں. وہ فرح گوگی 12 ارب روپے لے کے دبئی میں بیٹھی ہے, وہ اس کی فرنٹ مین ہے, اس کی ایریا کی فرنٹ مین ہے. وہ کبھی اس نے اس کا جواب دیا ہے؟ کبھی اس نے بتایا کہ وہ 450 کنال اراضی جو ہے وہ صحابہ میں وہ ان کے نام کیسے لگ گئی ہے؟ 240 کنال جو ہے وہ فرح گوگی کے نام کیوں لگوا دی گئی ہے؟ اس کی کنسیڈریشن جو ہے وہ پے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ وہ 50 ارب کا جو ٹیکہ لگا ہے قومی خزانے کو, اس کا بھی جواب دیا ہے اس نے. اور اتنی ڈٹائی سے اور بے شرمی سے کہتا میرے خلاف تو کرپشن کا الزام ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو فارن منی لانڈرنگ ہے, یہ جو ٹیرین وائٹ کا معاملہ ہے, یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے, اس میں بالکل جو ہے وہ ہماری تو یہی اسیسمنٹ ہے کہ جو اسے فیسیلیٹیٹ یا اسے جو سہولت ملنی چاہیے تھی, جو ریلیف ملنا چاہیے تھی, وہ مل چکا. اب اس کو جو ہے وہ اپنے انجام کو جو ہے وہ پہنچنا چاہیے. یہ انجام کو پہنچے گا تو ملک جو ہے وہ اپنے بہتر انجام کی طرف آگے بڑھے گا. یہ فتنہ ہے, یہ فساد ہے, یہ اگر اس کا قوم نے ادراک نہ کیا, اس کو اس ملک کی سیاست سے بائی دی پاور آف ووٹ اس کو مائنس نہ کیا, یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دو چار کر دے گا. آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سے یہ سیاست میں آیا ہے 2014 سے آن ورڈ, یہ ہر وقت اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایکٹ فتنے کی طرف اور فساد کی طرف جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج کی اس کی ریلی کا کیا تک بنتا ہے؟ آج اگر اس نے ریلی نکالنی بھی تھی, اسے پتہ نہیں تھا کہ 8 مارچ جو ہے وہ اس دن کیا ایکٹیویٹی جو ہے وہ شہر میں ہوتی ہیں, اور ان ایکٹیویٹیز میں اگر کسی طرح سے بھی کوئی خلل ہوتا ہے تو اس کے کتنے جو ہے وہ ڈیمیجنگ جو ہے وہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, لیکن وہ اس نے رکھا. تو یہ جو اس کی روش ہے فتنہ اور افراتفری اور انارکی, ہر وقت یہ اس کوشش میں ہے اور چاہتا یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ سیاسی طور پہ استحکام کا شکار نہ ہو, تاکہ کہیں معاشی استحکام نہ ہو جائے. جیسے جیسے جو ہے وہ IMF کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں, جیسے جیسے معاشی طور پہ جو ہے وہ یہاں پہ یکسوئی کی امن کی ضرورت ہوتی ہے, یہ ویسے ویسے جو ہے وہ اپنے منصوبے بنا کے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنا حصہ ڈالے اور بدنمنی جو ہے اس کو سامنے لے کے اور پوری دنیا میں یہ تاثر جائے کہ اس ملک میں تو حال ہی کوئی نہیں ہے, ہر طرف جو ہے وہ افراتفری ہے, ہر طرف جو ہے وہ انارکی ہے. تو یہ ہے اس کی ملک کے ساتھ کمٹمنٹ. ظہیر صاحب سما سے. سر میرا سوال رضا بھائی کے سوال کو تو آگے بڑھاؤں گا. سر سپریم کورٹ کو دیکھیں, لوئر کورٹس, نیب کو اور فیڈرل گورنمنٹ, یہ سارے ٹرائی کر رہے ہیں. کچھ کیسز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ پروف بھی ہے اور دیگر جو کرپشن کے کیسز بھی ہیں, اس کے باوجود خان صاحب بیٹھ کے نیچے چھپ جاتے ہیں. سسٹم میں آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو گورنمنٹ کے لیے کاؤڈ بن رہے ہیں, وہ ابھی بھی وہاں سے سوال نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں, سسٹم میں کوئی لوگ ایسے موجود نہیں ہیں کہ جنہوں نے گورنمنٹ کو اس کی گرفتاری سے روکا ہو, لا انفورسنگ ایجنسیز کو اپنے ایکشن سے روکا ہو. معاملہ یہ ہے کہ ہم اس عمل کو جو ہے وہ کسی ہیسٹ یا امپلسو ایموشن کا جو ہے وہ شکار نہیں کرنا چاہتے. یہ یعنی بھاگ دوڑ جو کر رہا ہے, کبھی ادھر کو بھاگ جاتا ہے, کبھی ادھر کو بجے, یعنی یہ کیا کر لے گا؟ اگر یہ اس دن آیا ہے اسلام آباد پہ اور اس نے آ کے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ کیا ہے, عدلیہ کے احاطے میں جا کے, عدالت کے کمروں میں جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی ہے, غنڈہ گردی کی ہے, تو اس سے جو ہے وہ یہ ڈسکریڈٹ ہوا ہے, ایکسپوز ہوا ہے. ہائی کورٹ میں جس طرح سے یہ وہاں پہ گیا ہے تو ڈسکریڈٹ ہوا ہے. تو اس لیے کوئی ایسی خاص جو ہے وہ ٹائم لیمٹ نہیں ہے. تو جیسے جیسے ہر آنے والا دن جو ہے وہ اس فتنہ گری کے لیے جو ہے وہ ایک مؤثر حکمت عملی کی گنجائش جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو ہینڈل کریں گے. ثناء اللہ صاحب دوبارہ سوال کرنا چاہتے ایک ہیں سوال سر. سر. جی سر آج مریم نواز شریف بی بی نے ایک انٹرویو دیا ہے بی نیوز کو, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو کون کرے گا کورٹ مارشل؟
देखिए ये कोर्ट मार्शल तो अदारा ही कर सकता है, कोर्ट मार्शल कोई सिविलियन अथॉरिटी तो नहीं कर सकती। तो आप तैयार है सर इस पे करने? नहीं, मामला ये है कि सियासतदान तो मुतालबा करते हैं, सियासतदान अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, और जिन अथॉरिटीज़ के पास पावर होती है, जिनके पास इख्तियार होता है, ये उनका काम है कि उसके ऊपर वो नहीं, वजारत दाखिला कोर्ट मार्शल नहीं करती। आप इतना तो कम अज़ कम अपने आप को जो है वो अवेयर कर लें। कोर्ट मार्शल जो है वो वजारत दाखिला नहीं करती, वो जो है वो अदारा ही करता है, GH ही करता है। और सर उनके भाई के और उनके सासों के हवाले से जो बातें हुई हैं तो FIA की दायरेकार में आती हैं। देखें, उसके ऊपर एक इंक्वायरी, एक तहकीक हो रही है। अभी उस पे बात करना कबल अज़ वक्त होगा। कोई चीज़ें जो है वो सामने आएंगी तो उसके बाद फिर आपको आगाह कर दिया जाएगा। FIA में हो रही है। बहरहाल यानी इन्वेस्टिगेशन के जो अदारे हैं वही कर रहे हैं। आखिरी सवाल अजीज अली साहब राना साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान के हवाले से सियासत में उनका दो इस टाइम मामला चल रहे हैं। एक है उनकी गिरफ्तारी होगी, आप कहते हैं होगी, वो कहते हैं नहीं। तो ये तो दरमियान में मसलों नहीं तो वो छुपे हुए क्यों हैं अगर उनको पता है कि नहीं होगी? आपकी पुलिस गई तो लेकिन पुलिस थोड़ी तादाद में थी कहने के बगैर, जबकि IG साहब मुसलसल ये कहते रहे कि हम उनको पकड़ के ला रहे हैं, उनको सरेंडर करना चाहिए। तो ये जो मतलब और आप पे आपके एफर्ट्स हैं, इतने बड़े लीडर को इस तरह से या इस तरह की अप्रोच लेना, वो आपके नहीं, देखें हर चीज़ जो है वो उसके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है। आप ये समझे कि अभी हमें यही मकसूद है, बाकी जिस दिन उसको पकड़ना मकसूद हुआ तो पकड़ा जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। सर ये सहूलत किसी आम आदमी, किसी गरीब आदमी के लिए मौजूद है कि उसके ऊपर पर्चे हों, उसको गिरफ्तार ना इस तरह किया जाए और वो कह दे कि मैं घर पे नहीं हूँ तो पुलिस वहीं से वापस आ जाए। अब पुलिस तो गरीब आदमी के घर क्या, उसके तो रिश्तेदारों के घरों में जाके उनको उठा लेती है। जी बिल्कुल, आम आदमी को ये सहूलत हासिल नहीं है कि उसकी घर बैठे की कबल गिरफ्तारी ज़मानत हो। आम आदमी को ये सहूलत हासिल नहीं है कि उसके वारंट हों और उसे जो है वो बग़ैर पेश हुए, बग़ैर दरख्वास्त उसी वक्त दिए, उसी वक्त जो है वो उसकी सुनवाई हो। ये सहूलतें जो हैं वो इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल हैं। हमें इसके ऊपर बिल्कुल हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसका हम इज़हार कर भी रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इससे ये सहूलतें जो हैं ये ख़त्म होंगी और ये कानून जो है वो उसके सामने जवाबदेह ठहराया जाएगा, और जो मुकदमात इसके ख़िलाफ़ हैं उनको ये फेस करे और अदालतों में जो है वो जवाबदेही करे, और जो अदालतें इंसाफ करें, जो अदालतें फ़ैसला करें, वो सबको जो है वो काबिल कबूल हो। नहीं, तो सियासी जमात को ये ज़रूरी है कि उसने 8 मार्च को ही जो है वो अपना मार्च करना है। जब 1 मार्च आज हो रहा है और औरत मार्च के नाम से हो रहा है, हमारी बहनें, हमारी ख़वातीन जो हैं वो रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर हैं, और वो भी इत्तेफाक से ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि एक साथ ही एक हया मार्च जो है वो भी हो रहा है। ये जमात इस्लामी वालों से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी को थोड़ा ख्याल करें कि आपने अगर हया मार्च करना है तो आप 7 को कर लिया करें या 9 को कर लिया करें, आपने 8 को ही करना है। और ये सूरत हाल जो है वो फिर इंतज़ामिया और एजेंसीज़ के लिए जो है वो बड़ी मुश्किल पैदा करती है कि वहाँ पे जो है, और फिर ये जो मार्च होते हैं उनके साथ मर्द हजरात भी होते हैं, नौजवान होते हैं, और उनका आपस में जो है वो उलझ जाना जो है वो उसके भी ख़तरात होते हैं। तो बीच में जो है वो तीसरा जो है वो बर्गर मार्च इन्होंने बीच में दाखिल कर दिया। तो ये 9 को कर लेते, 7 को कर लेते, 2 दिन ठहर के कर लेते। तो ये क्योंकि इनका तो मुतमईन नज़र ये है कि किसी न किसी तरह से हमें कोई स्पेस मिले और हम कोई फितना और अफरा तफरी और अनारकी की तरफ जो है वो जाए। तो इसलिए इस बात को
میرے علم میں ہے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا روٹ بدل لیں، یا آپ بجائے اس کے کہ داتا صاحب کی طرف جانے کے آپ دوسری طرف کوئی طے کر لیں، آپ وہ چلے جائیں، وہ ادھر ماڈل ٹاؤن کی طرف چلے جائیں، یا آپ گلبرگ کی طرف چلے جائیں، وہ جو چوک ہے یہاں پہ آپ اکثر مظاہرے کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اسی طرف جانا جو ہے وہ مناسب سمجھا۔ وہی روٹ ہے عورت مارچ کا، وہیں پہ جو ہے وہ حیا مارچ ہے۔ تو ایسی صورت میں پنجاب گورنمنٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ درست فیصلہ کیا ہوگا، یہ ان کی اپنی صوابدید ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ تھینک یو سر. تھینک یو جی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اسلامی